رجب بٹ کے واقعے کے بارے میں جو بات سامنے آئی وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلی اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں بلکہ وہ بات بیان کرنا ہے جو عوامی سطح پر زیر بحث رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایک قانونی تنازع کے پس منظر میں پیش آیا جہاں فریقین کے درمیان پہلے سے کشیدگی موجود تھی۔ رپورٹس کے مطابق رجب بٹ کسی معاملے میں پیشی کے لیے گئے تھے اور وہاں موجود چند افراد کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحث کا آغاز قانونی نکات پر اختلاف سے ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی معلومات کے مطابق وہاں موجود کچھ وکلاء کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی توہین کی جا رہی ہے یا ان کے پیشہ ورانہ وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس احساس نے صورتحال کو مزید خراب کیا اور ماحول میں غصہ بڑھ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب بٹ کی بات چیت کا انداز سخت تھا جبکہ دوسرے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہجوم کی موجودگی نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ اس دوران امن قائم رکھنے کے بجائے شور شرابہ بڑھتا گیا اور پھر معاملہ قابو سے باہر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں اکثر دونوں طرف سے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ قانونی ماحول میں جہاں تحمل اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹی سی بات بھی بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس دن بھی ایسا ہی ہوا اور گفتگو کے بجائے طاقت کا استعمال سامنے آیا۔ اس صورتحال نے نہ صرف متاثرہ شخص کو نقصان پہنچایا بلکہ وکلا برادری کے وقار پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ واقعے کے بعد مختلف ویڈیوز اور بیانات سامنے آئے جن میں متضاد دعوے کیے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حملہ اچانک ہوا جبکہ کچھ نے کہا کہ پہلے سے اشتعال انگیزی موجود تھی۔ حکام کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ معاملے کی جانچ کی جائے گی اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ اس مرحلے پر یہ بات اہم ہے کہ حتمی رائے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر بحث کو جنم دیا جہاں قانون کی بالادستی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات پر بات ہوئی۔ کئی افراد نے مطالبہ کیا کہ عدالتوں اور قانونی اداروں میں تشدد کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی اٹھی کہ عوامی شخصیات کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے بیانات اور رویوں سے گریز کرنا چاہیے جو تنازع کو ہوا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں قانون اور انصاف پر عوام کا اعتماد بہت اہم ہے ایسے واقعات اس اعتماد کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تمام فریق صبر اور قانون کے دائرے میں رہ کر مسائل حل کریں۔ تشدد نہ تو مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی اس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ایک سبق ہے کہ اختلاف رائے کو کیسے سنبھالا جائے اور قانون کے احترام کو کیسے برقرار رکھا جائے جب تک مکمل حقائق سامنے نہیں آ جاتے۔ کسی ایک فریق کو قصوروار ٹھہرانا درست نہیں۔ ذمہ دارانہ رویہ یہی ہے کہ تحقیقات کا انتظار کیا جائے اور مستقبل میں ایسے حالات سے بچنے کے لیے اصلاحات کی جائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔